انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے۔ حق کے ساتھ کیا مراد ہے؟ کہ یہ جو کچھ پیغام دیتی ہے، جو کچھ بتاتی ہے، وہ تمہارے فائدے میں ہے اور درست ہے، حق پر مبنی ہے۔ یہ کتاب ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے ہے۔ اور کس لیے اتاری ہے؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان اس چیز کے ساتھ، اس طریقے پر جو اللہ نے تمہیں دکھایا، جو اللہ نے تمہیں بتایا۔ یعنی انصاف حقیقی معنوں میں اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے۔ وہ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی انسان اتنا وسیع القلب نہیں ہو سکتا کہ وہ سب انسانوں کا بھلا سوچے۔ انسان فطری طور پر خود غرض ہے۔ جب انسان انسانوں کے حقوق متعین کرتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر کرتا ہے کہ میرا فائدہ کہاں پر ہے، لیکن جب اللہ بندوں کے درمیان تقسیم کرتا ہے، قانون بناتا ہے، تو یہ دیکھ کر کہ اس کے سارے بندوں کو فائدہ پہنچے، اس میں کوئی پارشیلٹی نہیں ہوتی، اس میں کسی کا بے جا طور پر ساتھ دینا نہیں ہوتا۔ اسی لیے عدل و انصاف کے موقع پر کیا کہا گیا کہ اس کا تقاضا تبھی پورا ہوگا کہ جب تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق فیصلہ کرو۔ یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اجتہاد قرآن اور سنت کے بغیر جائز نہیں۔ اجتہاد کی بنیاد کیا ہے؟ بما اراک اللہ، جو اللہ نے تم کو دکھایا۔ ولا تکن للخائنین خصیما، تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے مت بنو، بددیانت لوگوں کی طرف سے مت جھگڑا کرو۔ اس بات کو اور اس رکوع کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ پہلے آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ ترمذی کے مطابق ایک شخص مدینہ میں جو دراصل منافق تھا، جس کا نام طعمہ یا بشیر بن عبیرک تھا، اس نے ایک انصاری کی زرہ چرا لی، اور جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو اس نے وہ زرہ ایک یہودی کے گھر میں پھینک دی، اور خود کہنے لگا کہ میں نے تو نہیں چرائی، میرے خیال میں فلاں یہودی نے چرائی، اور یہودی پر الزام لگا دیا۔ منافق تھا، جو بھی جھوٹ بول سکتا تھا بولا۔ جب زرہ کے مالک نے اس شخص پر اپنا شک ظاہر کیا تو اس نے کیا کیا؟ اپنی ساری برادری اور لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور الزام سب نے مل کر اس یہودی پر لگایا۔ جب آپ نے پوچھا اس یہودی کو بلا کر تو اس نے برات ظاہر کی کہ میں نے ایسا نہیں کیا، لیکن اس طرف یہ پورا مجمع اکٹھا تھا، یہ سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ نام نہاد مسلمان سچا ہے اور یہ یہودی جھوٹا ہے، اور قریب تھا کہ آپ یہودی کے خلاف فیصلہ دے دیتے اور منافق کے حق میں۔ تو اس پر وحی نازل ہوئی اور فرمایا وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، یہ خیانت کرنے والے، یہ جھوٹ بولنے والے، بظاہر اسلام کا نام لینے والے اگر غلط بات پر جمع ہو گئے ہیں تو بھی آپ ان کی طرف داری مت کریں۔ یہ ہے اسلام کا عدل کہ اگر ایک دشمن بھی حق پر ہے تو تمہیں اسی کا ساتھ دینا ہے۔ یہ نہیں کہ کون تمہاری برادری کا ہے، تمہارے قبیلے کا ہے، تمہارے ملک کا ہے، تمہارے وطن کا ہے یا تمہارا رشتہ دار ہے۔ جسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ عدل و انصاف کے وقت وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر زد قریبی رشتہ دار پہ پڑتی ہو، یہاں تک آتا ہے خواہ تمہارے اپنے اوپر پڑتی ہو، تمہارے والدین پہ پڑتی ہو، رشتہ داروں پہ پڑتی ہو تو پڑھنے دو، لیکن عدل کرو، انصاف کرو۔ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اب یہاں کیا ہوا؟ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اللہ سے بخشش مانگو۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ صیغہ کون سا ہے؟ سنگولر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم نے تو پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ واستغفر اللہ، کیوں؟ کیا نبی کوئی گناہ کرتا ہے کہ واستغفر اللہ؟ نہیں، وہ معصوم ہوتا ہے، لیکن نبی سے جب خلاف اولا کام ہوتا ہے، اب خلاف اولا پہ آپ پریشان ہوں گے، خلاف اولا جب کام ہوتا ہے تو وہ اس کے حق میں قصور سمجھا جاتا ہے۔ اولا کہتے ہیں اعلیٰ کو، یعنی بہترین کوالٹی سے اگر نمبر 2 طریقے پر بھی خواہ وہ درست ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کی شان کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا واستغفر اللہ۔
کہ آپ کی شان بلند ہے، آپ کو زیبا نہیں کہ آپ مجرموں کے حق میں ایک کلمہ بھی کہیں. تو کچھ سبب تھے جس کی وجہ سے یہاں استغفار کا حکم دیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نمبر 1، وہ منافق جو بظاہر مسلمان تھا تو اس کی وجہ سے جو یہودی کے خلاف فیصلہ کرنے کا سوچا گیا اس سوچ پر بات ہو رہی ہے. یہ سوچ بھی نہیں آنی چاہیے تھی. اور اسی طرح یہ سب لوگ جو صرف اپنے قبیلے، برادری اور اپنے لوگوں کی سائیڈ یا ساتھ دینے کے لیے ایک غلط بات پر جمع ہو گئے، ان کے لیے استغفار کرو. ان اللہ کان غفور الرحیم. غلطی کے بعد جب کوئی ندامت کرے، پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ. اور تم مت جھگڑا کرو ان لوگوں کی طرف سے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں. اپنے آپ سے خیانت کیا ہے؟ کہ انسان کو پتا ہے کہ حق دوسرے شخص کے پاس ہے اور پھر وہ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو سچا ثابت کرے. فرمایا ایسے لوگوں کا ساتھ مت دو. ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما. اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار ہو اور معصیت پیشہ ہو. اس سے ہمیں زندگی کا ایک بہت بڑا اصول پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کی حمایت ناجائز طور پر نہیں کرنی چاہیے. اور جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ حق پر کون ہے، فتبینوا کی بات پیچھے بھی آئی نا، جب تک پتہ نہ ہو حق پر کون ہے اس وقت تک اس کی وکالت نہ کی جائے، اس کا ساتھ نہ دیا جائے. یعنی اگر ایک شخص حقیقت میں ظالم ہے اور جھوٹ بول کر مظلوم بن رہا ہے اور آپ اس کے صرف سنی سنائی بات پر جھوٹ سے متاثر ہو کر اس کا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ تمہارے حق میں کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. لیکن بسا اوقات آپ دیکھیں کہ عام روزمرہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ایک شخص غلط کر رہا ہے پھر بھی ہم اسی کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. ہے نا ایسا؟ کوئی مثال؟ مثلا کب کرتے ہیں آپ ایسا کہ جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے اور پھر آپ ساتھ دے رہے ہیں؟ پیرنٹس ہیں آپ کے ساتھ تو اچھے ہیں، بہو کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. اور جب ایک شخص کسی شخص کو غلط سمجھتا ہے اور پھر اس کا ساتھ دیتا ہے، وہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کی ناراضگی سے نہیں ڈرتا، جو اللہ کو چھوڑ دینا چاہتا ہے. اس کی قیمت بہت بڑی ہے. آپ اللہ کو ناراض کر کے ایک شخص کو خوش کر رہے ہیں. یہ وہی کر سکتا ہے جسے اللہ کی عظمت کا احساس نہ ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے، ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما. اللہ کو ایسے لوگ نہیں پسند جو خیانت کرتے ہوں، گناہ کرتے ہوں. یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے چھپ رہے ہیں، لوگوں سے چھپ سکتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپ سکتے. غلط کام کرنے والے لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے. وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اِذْ يُبَيِّتُونَ، جب وہ راتوں کو سازشیں کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں. مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جو نہیں وہ پسند کرتا بات میں سے. یعنی جب یہ چھپ کر کسی ناحق بات پر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہم بہت سارے ہیں، اللہ کا مقابلہ کر لیں گے. نہیں، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور ہے اللہ ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے اس کو گھیرنے والا. ان کے سارے اعمال اللہ کے احاطے میں ہیں، دائرے میں ہیں. ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کر لیا. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، مگر قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا اللہ سے؟ ام من یکون علیہم وکیلا، آخر وہاں ان کا کون وکیل بنے گا؟ اگر تم ان مجرموں کی طرف سے دنیا میں جھگڑ رہے ہو، کتنی بڑی وارننگ ہے ہر اس شخص کے لیے جو کسی ظلم کا ساتھ دے اور ظالم کا ساتھ دے. اسے سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن اس کا ساتھ کون دے گا. ظالم تو نہیں دے سکتے، وہ تو خود مجرم ہو کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے اوپر رحمت نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ ظلم کرنے والے تھے. اور پھر آپ دیکھیں کہ انسان دنیا میں اپنی یا کسی کی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے جو بڑے بڑے لفظ استعمال کر لیتا نا، تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں وہ لفظ بالکل بیکار ہو جائیں گے، بے معنی ہو جائیں گے. آپ نے کبھی لفظوں کو بے قیمت ہوتے دیکھا؟ بے معنی ہوتے، لفظوں کو بے معنی ہوتے.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص نے کہیں گالیاں لکھی مثلا، تو جس کے لیے لکھی اس کو تو آگ لگ گئی وہ پڑھ کے، اور جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا اس نے پڑھا اور رکھ دیا ہاں گالی لکھی ہوئی ہے. وہاں ان لفظوں کی بڑی قیمت ہے اور یہاں یہ لفظ بیکار ہیں، وہ گالی لکھی ہوئی ٹھیک ہے. تو اسی طرح وہ الفاظ جو دنیا میں جھوٹ اور فریب کاری کے، دسیسہ کاری کے اور بڑے بڑے خوبصورت ظلم کرنے کے لیے یا ظلم کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اللہ کی عدالت میں وہ سارے لفظ بیکار ہو جائیں گے، یوز لیس، فائدہ نہ دیں گے. اللہ تعالیٰ کسی کے لفظوں سے دھوکہ کھانے والا نہیں ہے. پھر کیا ہوگا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو کوئی برا کرے گا، او یظلم نفسہ، یا خود پہ ظلم کرے گا، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگ لے گا، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کو بخشش کرنے والا مہربان پائے گا. یعنی غلطی کا اعتراف کرنا غلطی کو کم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. غلطی کر کے غلطی کا الزام دوسرے پہ ڈالنا اور غلطی پہ اصرار کرنا اس جرم کے حجم میں اضافہ کر دیتا ہے، اس جرم کا ویٹ بڑھاتا جاتا ہے. مثلا آپ نے جھوٹ بولا، آپ اسے چھپانا چاہتے ہیں، اس پہ ایک اور جھوٹ بولا، اس پہ ایک اور بولا، اس پہ ایک اور بولا. ایک جھوٹ نے 5 جھوٹ کو جنم دیا. آپ نے کیا کیا؟ اپنے اوپر ظلم کیا. اگر آپ پہلے پر ہی واپس پلٹ جاتے، ایک کے بعد معافی مانگ لیتے، اعتراف کر لیتے سوری غلطی ہو گئی، تو 5 اور تو نہ ساتھ شامل ہوتے. ایسا ہی ہے نا. تو دونوں آپشنز دے دی گئیں کہ وہ شخص جو غلطی کرے، ظلم کرے، پھر توبہ کرے، معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو گناہ کرے، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو وہ اپنی ہی جان پر لادتا چلا جا رہا ہے، کوئی اور اس کا بوجھ اٹھا نہ سکے گا. قرآن پاک میں بار بار آتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی دوسرا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ علم والا، حکمت والا. ومن یکسب خطیئۃ، اور جو غلطی کرے گا، خطیئہ خطا سے ہے، او اسمن، یا گناہ کرے گا، ثم یرمی بہ بریئا، پھر وہ کسی بے گناہ بے قصور انسان پر الزام دھر دے گا، یعنی خود غلطی کر کے دوسرے کے نام لگا دے گا. فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، تو ایسا شخص تو بہت بڑا بہتان اور بہت صریح گناہ سمیٹے گا. یعنی اگر کسی شخص نے غلطی کی اور اپنی چرب زبانی کے ساتھ وہ غلطی کسی اور کے ذمہ ڈال دی، تو دنیا میں وہ اپنے آپ کی صفائی کر جائے گا، جیسے ہماری عدالتوں میں ہو رہا ہے. کتنے جھوٹے مقدمات جیت لیے جاتے ہیں، ہوتا ہے نا، کہ دنیا میں تو جیت جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی شخص میرے پاس اپنا مقدمہ لائے اور اپنی چرب زبانی کی وجہ سے وہ کوئی ناحق چیز ہتھیار لے، میرے ہاتھوں لے جائے، تو وہ اپنے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا خرید رہا ہے، شدید سزا ہے اس پر. یعنی اگر مثلاً آپ نے کسی زمین پر ناحق قبضہ کر لیا اور پھر آپ عدالت میں چلے گئے اور آپ نے جیت لیا اس مقدمے کو اور آپ اس پر بڑے خوش ہیں، دنیا میں ہوتے رہے خوش، لیکن اللہ کے ہاں کیا ہے؟ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے. گویا آپ نے جہنم میں اپنی سیٹ ریزرو کرا لی. فقد احتمل بہتانا واثما مبینا ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ تمہیں بھٹکا کے رہیں، تمہیں بہکا دیں. یہ گروہ کون ہے؟ وہ منافق کے ساتھیوں کا. وما یضلون الا انفسہم، یہ اپنی چرب زبانی اور اکٹھ کر کے اور ایک جلوس نکال کے آگے تھے تمہارے پاس تمہیں بہکانے کو. فرمایا ما یضلون الا انفسہم، وہ اپنے آپ ہی کو خسارے میں ڈال رہے ہیں، اپنے آپ ہی کو بہکا رہے ہیں. وما یضرونک من شیء، اور وہ تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت اتاری. وعلمک ما لم تکن تعلم، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. یہاں عالم الغیب ہونے کی نفی ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے کہ سورۃ الشورى میں آتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. سورۃ القصص میں آتا ہے وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، آپ کو تو کوئی امید نہ تھی کہ آپ کو کوئی کتاب دی جائے گی مگر یہ تیرے رب نے رحمت کی. تو یہاں بھی کیا فرمایا؟ علمک ما لم تکن تعلم. کچھ لوگ ہمارے ہاں
ایسے عقیدے رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کے زمانے سے سب باتیں جانتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ گواہی دے سکیں گے پچھلی اقوام پر، اور اس قسم کی بات. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علامہ کا ما لم تکن تعلم، آپ بھی وہ کچھ نہ جانتے تھے جو اس کتاب کے ذریعے آپ کو سکھایا گیا. تو اس لیے اللہ کے سوا کوئی ہستی عالم الغیب نہیں ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تجھ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی. یہاں سرگوشی کرنا، وسپر کرنا اور مجلس میں بیٹھ کر چپکے باتیں کرنا، اسے بد اخلاقی بتایا گیا کہ یہ درست نہیں. ہاں، کس کو اجازت ہے وسپر کرنے کی؟ من امر بصدقۃ، جو کسی صدقے کی بات کس کو کہہ رہا ہو. مثلاً آپ اپنا صدقہ چھپا کے دینا چاہتے ہیں، ظاہر نہیں کرنا چاہتے. مثلاً کوئی ضرورت مند آیا ہے باہر سے اور آپ کا بچہ آپ کو بتاتا ہے آ کے کہ فلاں شخص آیا، تو آپ اسے کہتے ہیں اچھا ادھر آؤ، جاؤ اس کو اتنے پیسے دے دو. تو باقی لوگوں کو آپ نہیں بتاتے، کوئی بات نہیں. اسی طرح او معروف، یا کوئی نیکی کی بات کسی کو بتانا کہ وہ دوسروں کے سامنے شرمندہ نہ ہو. مثلاً ایک شخص کو غلط کام کر رہا ہے، آپ اس کو بلاتے ہیں اور سب کے سامنے ڈانٹ پلانے کی بجائے اس کو خاموشی سے بات بتا دیتے ہیں، تو اس بات کی اجازت ہے. اور تیسری چیز او اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا. بخاری کی روایت ہے، وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے اچھی بات کرتا ہے یا اچھی بات بتاتا ہے. یعنی مثلاً دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف خوب بول رہے ہیں، اور اس میں سے ایک بات کوئی اچھی بھی کر دیتے ہیں، تو وہ ساری جھگڑے کی باتیں بھلا کے کیا کرتا ہے، ایک اچھی بات کہتے ہیں، وہ تو تمہارے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے، وہ یوں کہتا ہے. تو یہ کہنا جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ صلح کے لیے درست ہے. اور صلح کا تو اتنا ثواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا درجہ روزے، نماز، صدقہ سب میں افضل ہے. صحابہ نے کہا ضرور یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا وہ کام اصلاح ذات البین ہے، لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا، صلح کرانا، ہمدردی پیدا کرنا. اور فساد ذات البین، لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا اور فساد اور پھوٹ ڈالنا، وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تو دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے، دین کا خاتمے کا نام ہے فساد پھیلانا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اس کو اجر عظیم عطا کریں گے، بہت بڑا اجر دیں گے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چل پڑا، حالانکہ اس پر سیدھا راستہ واضح ہو چکا، تو ہم اس کو اسی طرف چلا دیں گے جس طرف وہ خود پھرتا گیا، اور پھر اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.